سب سے بڑی خدمت ان بچوں کی یہ ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے. ہمارے ملک میں صرف ہمیں سال میں 10 لاکھ یونٹ بلڈ چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے. کتنا؟ ایمرجنسیز میں, پروسیجرز میں, آپریشنز میں, بائی پاس میں, یہ بڑے بڑے جو ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں, اور یہ ان بچوں سمیت ہمیں صرف 10 لاکھ یونٹ سال کے درکار ہیں. اور ہمارے پاس 65% یوتھ ہے, ہمارے پاس 15 کروڑ نوجوان ہیں جو بلڈ دے سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کتنا؟ 10 لاکھ. اور دینے والے کتنے؟ 15 کروڑ نوجوان ہمارا خون دے سکتا ہے. ہمارے پاس بہت یوتھ ہے ملک میں, مگر ہم خون کے لیے پریشان ہوتے ہیں یا تسلی سے مل جاتا ہے؟ بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سکی ماں کے لیے بھی خون دینے کے لیے بندہ تیار نہیں, کہتا 5000 روپیہ لا لو. کتوں لے دو؟ شہید ہے, کہنا شہید ہے, لے دو, اسی نہیں دینا. 6 بیٹے ہوں گے ماں کے, اور خون کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ تو اس ذہن کو پہلے تو بنائے سارے. ان بچوں کی سب سے بڑی خدمت بلڈ ہے. اللہ کرے دنیا میں وہ ریسرچ ہو. میں نے ابھی بھی ان کے ماؤں سے کہا, ان بچوں سے کہا, مایوس مت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل داء دوا, جتنی بھی بیماریاں اللہ نے اتاری ہیں سب کی دوائی اتاری ہے. آج نہیں کل اس کی دوائی مل جائے گی. ابھی ریسرچ وہاں نہیں پہنچی, ہمارے سائنٹسٹ وہاں نہیں پہنچے. ان قریب ہم اس فیز میں ہوں گے کہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ ہوگی, اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں, ان کو شفا دے دے. دعا اللہ سے خالص ہو کے اللہ سے دعا کرتا, اے اللہ تو میرے بچے کو شفا دے. بنایا بھی تو نے, پیدا بھی تو نے کیا, دیا بھی تو. اے اللہ خالق مالک بھی تو ہے. بیماری بھی اللہ تیرے حکم سے آئی ہے, شفا بھی تیرے حکم سے ہوگی. اے اللہ تو کرم کر. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے. اگلی بات میں کہوں کہ ایک حدیث آپ کو سناؤں تاکہ میں مختصر سے, جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. زندگی میں کبھی تھکا نہیں, کبھی مشکل سے مشکل حالات آسان ہو گئے. ایک حدیث, زندگی میں حدیث سے تو ہزاروں آپ بندہ پڑھ لیں, جس نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بھوکا تھا, میں تجھ سے کھانا مانگنے آیا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین جہانوں کا پالنے والا, تو کیسے بھوکا ہوا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلایا؟ یہ تو اللہ, کھانا تو ایک کمزوری ہے, بھوک تو کمزوری, اور اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کس طرح بھوکا ہو گیا؟ تو بندہ وہی بات کرے گا جو آپ نے میں نے سوچی, اللہ تو کیسے بھوکا ہوا اور میں تجھے کھانا کس طرح پہنچاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں میرے بندے بھوکے تھے, وہ تجھ سے کھانا مانگتے تھے, اگر تو ان کو کھانا کھلاتا تو آج میں کھانا تجھے واپس کرتا رہتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں پیاسا تھا, میں تجھ سے پانی لینے آیا, تو نے مجھے انکار کیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو کس طرح پیاسا ہوا, میں تجھے کس طرح پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں میرے بندے پیاسے تھے, وہ تجھ سے پانی مانگتے تھے, انہوں نے کو نو کہا, نہیں بجا بھائی باہر جا کے پانی پی, ہمارے پاس نہیں ہے. کہ اگر تم کو پانی پلاتا تو آج میں تمہیں وہ پانی واپس کرتا. تیسری بات بچوں کے لیے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں بیمار تھا, تو میری عیادت کو نہیں آیا. آپ تو علاج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت الگ بات پوچھ رہے, صرف میرا حال پوچھنے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہوا, میں تیرے حال کو کیسے پہنچتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو میں وہی تھا. اگر تو میرے بندے کی عیادت کو جاتا تو میں وہی تھا. یہ عیادت ہے, علاج کا درجہ تو بہت اونچا ہے. یہ صرف یہ کہ آپ کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اس کا نام عیادت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیادت. اور جو علاج کر رہے ہیں, ابھی جب مجھے آج پتہ لگا کہ جھنگ کے بچے اور میاں والی کے بچے اور بھکر کے بچے اور جہلم کے بچے اور منڈی بہاؤدین کے بچے اس حلال احمد کے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں, اس ادارے میں آتے ہیں, تو مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوئی, مجھے پریشانی ہوئی کہ ایک بچہ ویسے بیمار ہے جو میاں والی سے بھکر سے سفر کر کے آئے گا. بٹی صاحب کہہ رہے کہ پپلا جائے گا, یقیناً انہوں نے میری دعا بھی کی اللہ قبول کرے, مگر ایک مریض بچہ آتا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے. کرائے کی کیا کیفیت ہے, سفر کے کیا تکلیفیں ہیں, جو پہلے ہی کمزوری کے فیس میں. اور یہ خون کا کام تو حکومتیں ہر جگہ کر سکتی ہیں, مگر ان کی یہ سوچ ہی نہیں. اللہ ان کو بھی توفیق دے, ہم ان کے لیے بھی اچھی بات کہتے ہیں, مگر جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آدھا صبح سنبھالے بیٹھے ہیں, اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں بڑھائے. نام ہی کمال ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ نے اپنے لیے کام ہی وہ چنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اللہ نے کروایا کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے
रहमत बना के भेजा है, और जो जमीन वालों पे रहम करते हैं अल्लाह ताला उन पे रहम करता है, जो लोगों के लिए रहम नहीं रखते हैं अल्लाह ताला क़यामत पे उन पे रहम करेगा। अल्लाह ताला आपके इस काम में मदद फरमाए, कबूल फरमाए, जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला इनको अजर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़िबा की तो घर से निकले तो हमारी आयशा से वापसी पे कहा, आयशा मैंने बकरी ज़िबा की थी, क्या बना? कहने लगी एक दस्ती बची है, बाकी सब बांट दी। कहा आयशा जो बांटा है वही बचा, जो घर में पड़ा वो नहीं बचा, जो लोगों के घरों में चला गया बचत वो है। बचत वो नहीं है जो मेरे घर में है, बचत वो है जो अल्लाह के घर में पहुंच गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।